آپ کا بکریاں چرانا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہاں بچپن میں آپ نے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرائیں، اسی طرح جوان ہونے کے بعد بھی بکریاں چرائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہوا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ صحابہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی اہل مکہ کے بکریاں چند قیرات پر چرایا کرتا تھا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اسی طریقے سے شغل تجارت اور امین کا خطاب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ داؤد ابن الحسین سے مروی ہے کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے جوان ہوئے کہ آپ اپنے قوم میں سے زیادہ بمروت اور سب سے زیادہ خلیق اور سب سے زیادہ ہمسایوں کی خبرگیری اور سب سے زیادہ حلیم اور بردبار اور سب سے زیادہ سچے اور امانت دار تھے، اور سب سے زیادہ خصومت، دشنم اور فحش اور ہر بری بات سے زیادہ دور تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام امین رکھا۔ ہمسایوں کی خبرگیری، سب سے زیادہ حلیم اور بردبار اور سب سے زیادہ سچے اور امانت دار اور سب سے زیادہ خصومت اور دشنام اور فحش اور ہر بری بات سے زیادہ دور تھے اللہ کی رسول، اور اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام امین رکھا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریاں چرانا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں بچپن میں ہی رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرائیں، اسی طرح جوان ہونے کے بعد بھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مقام مرض زہران میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ وہاں پہ لوگ پھل چننے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیاہ دیکھ کر چنو، وہ زیادہ خوش ذائقہ ہے اور لذیذ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا رسول اللہ کہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، کہ جس سے آپ کو یہ معلوم ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہوا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ صحابہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی اہل مکہ کے بکریاں چند قیرات پر چرایا کرتا تھا۔ اب میرے دوستوں یہاں ایک نقطہ ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت انبیاء علیہ السلام کا بکریاں چرانا امت کا گلہ بانی کا دباچہ اور پیش خیمہ تھا۔ اونٹ اور گائے کا چرانا اتنا دشوار نہیں جتنا کہ بکریوں کو چرانا، کیونکہ ایک بکری ادھر نکلتے، دوسرا طرف نکلتے، ایک یہاں ہے تو ایک دوسرا اور کہیں ہے، پھر ان کا خیال بھی کرنا۔ ایسے نہیں کہ کوئی بھیڑیا یا درندہ اس کو پکڑ نہ لے۔ گلہ کی کچھ بکریاں اس طرف دوڑتی ہیں اور کچھ دوسری طرف، اور رائی ہے کہ ہر طرف دیکھتا ہے کہ کوئی
بڑیا یا کوئی درندہ تو ان کی فکر میں، بڑیا یا درندہ کوئی ان کی فکر میں تو نہیں، چاہتا ہے کہ سب بیڑے اور بکریاں ایک جا مجتمع رہیں، مبادہ اسے نہ ہو کہ کوئی بکری گلہ سے علیحدہ رہ جائے اور بڑیا اور اس کو پکڑ لے جائے۔ صبح سے شام تک رائی اس فکر میں ان کی پیچھے سرگرداں اور پریشان رہتا ہے۔ یہی حال حضرت انبیاء علیہ السلام کی، کہ ان کی اصلاح اور فلاح کی فکر میں رات و دن سرگرداں رہتے ہیں۔ امت کی افراد تو بیڑوں اور بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھگتے پھرتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کمال شفقت اور ان کی رافت سے ان کو للکار کر اپنی طرف بلاتے رہتے ہیں، اور امت کی اس بے اعتنائی اور ان حضرات کو جو تکلیف اور مشقت پہنچتی ہیں اس پر صبر اور تحمل فرماتے ہیں۔ پھر اسی وجہ سے کسی وقت دعوت و تبلیغ اور ارشاد و تعلیم سے اکتاتے اور گھبراتے نہیں ہیں۔ انبیاء کرام جس طرح بھیڑے اور بڑیوں اور درندوں کی خونخوار حملوں سے بے خبر ہوتی ہیں، اسی طرح امت نفس اور شیطان کی مہلکانہ حملوں سے بے خبر ہوتی ہے، اور حضرت انبیاء علیہ السلام ہر وقت اس طاق میں رہتے ہیں کہ کہیں نفس اور شیطان ان کو اچک نہ لے جائیں۔ کیونکہ بھیڑ بکریاں حفاظت کرنا یہ بھی بڑی حکمت ہے، اور ان کو سنبھالنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی قال یا عصا توکا وہش بی علی غنم، کہ یہ کیا ہے موسیٰ؟ کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اس سے کیا کرتا ہوں؟ ٹیک لگاتا ہوں، اپنے بکریوں کے لیے پتہ بھی جھاڑتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی بکریاں چرائے۔ پورے دنیا کے اندر جتنی بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائیں، تقریباً انبیاء کرام بکریاں چراتے رہیں۔